بلینڈڈ لرننگ والا لیکچر کمپلیٹ تھا جی، بلینڈڈ لرننگ والا لیکچر کمپلیٹ ہے. اس کی سلائیڈز بھی آج میں نے شیئر کر دی ہیں، وہ بس اس کو پڑھ لیجئے. وہ ایکچولی جو بلینڈڈ لرننگ ہے نا وہ آتا ہے میتھڈز آف ٹیچنگ میں، لیکن چونکہ ہم وہ ڈسٹینس لرننگ پڑھ رہے تھے تو اس کے ساتھ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ ہی آپ کو دے دیا. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے جی وہ ہے جی ٹائپس آف ایجوکیشن، تعلیم کی اقسام. ایک ہے جنرل ایجوکیشن اور دوسری ہے پروفیشنل ایجوکیشن. اب جنرل ایجوکیشن کی بھی کچھ اقسام ہیں جی، ایلیمنٹری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن. اب ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کی جو تعلیم ہے اس کو ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں. اس کو اگر ہم دو حصوں میں بانٹیں تو پہلی سے 5ویں جماعت کو پرائمری اور 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کو پہلے ایلیمنٹری ایجوکیشن کہا جاتا تھا، اور جو اسکول ہوتے تھے 6ٹھی 7ویں 8ویں والے ان کو ہم مڈل اسکول کہتے تھے. لیکن اب ان دونوں کو مرج کر کے پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت کو ہی ایلیمنٹری ایجوکیشن کہا جاتا ہے. لیکن الگ سے اگر کوئی پرائمری اسکول ہے پہلی سے 5ویں جماعت والا تو وہاں پر پرائمری اسکول ہی لکھا ہوا ملے گا. لیکن جو مڈل اسکول جس کو ہم کہتے تھے اب وہاں پر مڈل کی بجائے آپ کو لفظ ایلیمنٹری ایجوکیشن لکھا ہوا ملے گا. تو ایلیمنٹری ایجوکیشن کا دورانیہ پہلی جماعت سے لے کر 8 سال کا دورانیہ ہے، اور اس میں پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کی تعلیم دی جاتی ہے. اس میں اگر ہم فردر ڈویژن کریں پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک تو اس کو ہم پرائمری جماعت بھی کہہ سکتے ہیں، پرائمری ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. سیکنڈری ایجوکیشن اس کا دورانیہ بھی 2 سال ہے، اس کو اردو میں ہم ثانوی تعلیم کہتے ہیں. اس کے ایگزامز جو ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لیتے ہیں، جو کہ ہر ڈویژن میں ایک بورڈ موجود ہے. تو 8ویں جماعت کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن آتی ہے جس کو ہم میٹرک کی تعلیم بھی کہتے ہیں، میٹرک کی تعلیم میٹریکولیشن بھی کہتے ہیں. 9th اور 10th کی جو تعلیم ہے اس کو ہم سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں، ثانوی تعلیم. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن، اعلیٰ ثانوی تعلیم. انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن، انٹرمیڈیٹ والی جو ایجوکیشن ہے اس کو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن یا ثانوی تعلیم کہتے ہیں. یعنی کہ 11ویں اور 12ویں جماعت جو ہے وہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہلاتی ہے. اس کا دورانیہ بھی 2 سال ہے، اور اس کے ایگزامز بھی جو ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن والے لیتے ہیں جی. اس کے بعد ہے جی ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم. یہ 3rd ایئر سے آن ورڈ جتنی بھی ایجوکیشن ہے 13ویں جماعت سے لے کر آگے آگے چاہے پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، جہاں پر جتنا مرضی آگے چلے جائیں وہ ہائر ایجوکیشن میں آ جائے گی. سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ 3rd ایئر سے. 3rd ایئر سے آگے آگے جتنی بھی تعلیم ہے. اب یہ جو بی اے کی ایجوکیشن ہے آپ کو پتہ ہے یہ کالجز میں بھی ہوتی ہے، یونیورسٹیز میں بھی دی جاتی ہے. آج کل بی ایس ہے، اسی طرح ایم ایس ہے، ایم اے ہے، ایم فل ہے، یہ سب کچھ ہائر ایجوکیشن میں ہوتا ہے. اب ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ اس حوالے سے یونیورسٹیز بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں اور کالجز بھی. اس کے بعد ہے جی پروفیشنل ایجوکیشن. پروفیشنل ایجوکیشن میں میڈیکل ایجوکیشن یعنی کہ طب کی تعلیم ہے، ڈاکٹری کی تعلیم ہے. اس کا دورانیہ جو ہے 5 سال ہوتا ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے یا میڈیکل ایجوکیشن میں ایڈمیشن کے لیے جو شرط ہے جی وہ ہے ایف ایس سی ود پری میڈیکل. ایف ایس سی ود پری میڈیکل ہو تو آپ کو ایڈمیشن ملے گا جی میڈیکل ایجوکیشن میں. اور 5 سال کا دورانیہ ہے، اور 5 سال بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر بن کر نکلتے ہیں جی. انجینئرنگ کی ایجوکیشن جی اس کی بھی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے ایڈمیشن کے لیے وہ بھی ایف ایس سی ہے، بٹ ایف ایس سی ود پری انجینئرنگ. اب اس کا دورانیہ جو ہے 4 سال ہے. انجینئرنگ کے ایجوکیشن کا دورانیہ 4 سال ہے. اب انجینئرنگ ایجوکیشن کی فردر اقسام ہے جی سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ اور الیکٹریکل انجینئرنگ. اسی طرح لا ایجوکیشن ہے جی، اس میں اب جو ہے 5 سالہ پروگرام کر دیا گیا ہے. ایف اے کے بعد پہلے 3 سالہ ہوتا تھا. ابھی یہ مجھے کنفرم نہیں کہ یہ ابھی 5 سالہ سٹارٹ ہو گیا ہے یا ابھی تک وہ پریویس 3 سالہ پروگرام چل رہا ہے جی. بزنس ایجوکیشن ہے جی، اس میں بی کام، ڈی کام، اس قسم کی جو ایجوکیشن ہے، بینکنگ ہے، وہ سارا اس میں آ جاتا ہے بزنس ایجوکیشن. ایگریکلچرل ایجوکیشن، زرعی تعلیم، یہ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے انڈر مختلف قسم کی جو آپ کو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب فیصل آباد یونیورسٹی کے انڈر حاصل کرنے والی ساری تعلیم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایگریکلچرل ایجوکیشن ہے. تو ہمارا ملک چونکہ ایگریکلچرل ایک کنٹری ہے
تو اس حوالے سے جو زراعت سے ریلیٹڈ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو ایگریکلچرل ایجوکیشن کہتے ہیں جی. اس کے بعد جی میں اگلا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جی وہ ڈومینز آف ایجوکیشن. اگرچہ ہم آگے جب پڑھیں گے میجرمنٹ اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن اس میں بھی ہم جو بلومز ٹیکسانومی پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ والی چیزیں پڑھنے کو ملیں گی دیکھنے کو ملیں گی, لیکن اس کو تب ہم پڑھیں گے بلومز ٹیکسانومی کے کانٹیکسٹ میں. تو آج ہم اس کو ایک ایجوکیشن جنرل جو ڈومینز آف ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کا دائرہ عمل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا تعلیم کا آپ اس کو سکوپ کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے نا وہ ان تین حوالوں سے فرد کے بیہیویئر میں جو ہے تبدیلی لاتی ہے. تعلیم ان تین حوالوں سے فرد کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک تبدیلی ڈومینز ہوتا ہے جی فیلڈ, ڈومینز کا مطلب فیلڈ, دائرہ کار, دائرہ عمل, حلقہ. اچھا جی یہاں پر ڈومینز, اچھا جی ہمارے پاس 10 منٹ ہے, ہم نے 10 منٹس میں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے جی. تو یہاں پر ڈومینز آف ایجوکیشن کوگنیٹیو, افیکٹیو اور سائیکوموٹر سے مراد یہ ہے کہ یہاں تعلیم جو ہے ان تین پہلوؤں سے فرد کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے. پہلا یہ کوگنیٹیو. اب کوگنیٹیو جو ہے ہم آگے سائیکالوجی میں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی پڑھیں گے. تو کوگنیٹیو سے مراد ہے ذہنی وقوفی. مطلب یہ کہ تعلیم جو ہے وہ ذہنی حوالوں سے فرد کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے. اب کوگنیٹیو یا کوگنیشن کا تعلق جو ہے اس کا تعلق نالج سے ہے, اس کا تعلق نالج سے ہے, میموری سے ہے, چیزوں کو یاد کرنے سے ہے, ریکال کرنے سے ہے اور ریکال کر کے ان کو یوز کرنے سے ہے. مثال کے طور پر اس وقت جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی فرد کے ووکیبلری میں اضافے کا ہو جانا, نئی نئی انفارمیشن اس کے پاس آ جانا, چیزوں کو یاد کر لینا اور یاد کی ہوئی چیزوں کو ریکال کر کے اس کو بوقت ضرورت استعمال کرنا, یہ کوگنیٹیو ڈومین ہے. تو تعلیم کا سب سے پہلا اور بنیادی کام ہی یہ ہے کہ وہ فرد کے کردار میں کوگنیٹیو چینج لاتی ہے, یعنی کہ اس کو نئی نئی انفارمیشن, نیو نالج اور نیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء کے بارے میں انفارمیشن فراہم کرتی ہے. فار ایگزامپل اس وقت آپ یہ ڈومینز آف ایجوکیشن والا ہی ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو میں بھی آپ میں سے بہت سے لوگ یا کچھ لوگ ایسے ہوں جو ویری فرسٹ ٹائم ان چیزوں کے بارے میں جان رہے ہوں, تو ان کے مائنڈ میں ڈومینز آف ایجوکیشن کے حوالے سے کوگنیٹیو, افیکٹیو, سائیکوموٹر یہ ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں, ان کی میموری میں جا رہی ہیں, یعنی کہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو رہی ہیں, ان کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ ان کی کوگنیٹیو چینج ہو رہی ہے. تو تعلیم کا سب سے پہلا اور بنیادی کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد کے مائنڈ میں ذہنی حوالے سے فرد کی شخصیت میں جو ہے وہ تبدیلی لاتی ہے, اس کو آگاہی شعور بخشتی ہے, اس کو نیو انفارمیشن نالج فراہم کرتی ہے. دوسری چیز ہے جی افیکٹو. اب افیکٹو کا تعلق جس کو اردو میں ہم تاثراتی تبدیلی کہہ سکتے ہیں, اوپر والا کوگنیٹیو چینج, نیچے والی افیکٹو چینج, اس کا تعلق تاثراتی تبدیلی سے ہے. مثال کے افیکٹو جو ہے اس کا تعلق آپ کے رویوں سے ہے, کردار سے. اس کا جو افیکٹو چینج اس کو ہم کہیں گے تاثراتی تبدیلی, کسی چیز کا تاثر لینا اور اس تاثر کے مطابق خود کو تبدیل کر لینا جو یہ تاثراتی تبدیلی کہلاتا ہے. اب یہاں پر اس کا تعلق جو ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرد کے کردار سے ہے, رویوں سے ہے, دلچسپیوں سے ہے, ایٹیٹیوڈ سے ہے, بیہیویئر سے ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو چیزیں سنی ہیں اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھا گردانتے ہیں یا برا جانتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ افیکٹو چینج ہو رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں نے مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پر کوئی لیکچر سن رہے ہیں, کسی کو کوئی بات سن رہے ہیں, آپ کو کوئی سچ بولنے کا درس دے رہا ہے, آپ کو کوئی ہمدردی کسی کے ساتھ اور کرنے کی تلقین کر رہا ہے, بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کر رہا ہے, اچھے کام کرنے کی تلقین کر رہا ہے,
لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی آپ کو تلقین کر رہا ہے اور ڈفرینٹ جو ہے آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کو وہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ویسا ہی بنوں، میں بھی ایسا ہی کروں۔ آپ کے سامنے کوئی ایک سٹوری سنائی گئی ہمدردی کے موضوع پر، آپ کے سامنے کوئی ایک داستان یا کوئی ایک واقعہ سنایا گیا دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے، تو آپ جب آپ کو وہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، کوئی ایک کہانی سنائی جا رہی ہے، تو آپ کے مائنڈ میں وہ جو ایک سیکوینس محفوظ ہوتا جا رہا ہے، پوری وہ ایک کڑی جو محفوظ ہوتی جا رہی ہے، وہ کوگنیٹو چینج ہے۔ لیکن اس کہانی کے جتنے پہلو ہیں، جو واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں ہمدردی کے موضوع پر فار ایگزامپل ہے، تو آپ اس کو اچھا جان رہے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کا مائنڈ کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ویسا انسان بنوں، میں بھی ہمدردی کرنے والا بنوں، میں بھی دوسروں کے کام آؤں، میں بھی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے کام آؤں، میں بھی سچ بولوں۔ تو یہ کیا ہے، یہ افیکٹو چینج آپ میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی سائیکو موٹر۔ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ذرا بتائیے گا پلیز، کین یو لسن می؟ اوکے جی۔ اب اس کے بعد ہے سائیکو موٹر چینج۔ سائیکو موٹر مینس مہارتی تبدیلی، پریکٹیکل، یعنی کہ تعلیم کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو معلومات جسٹ ٹھونس دے آپ کے دماغ میں اور کوئی تاثراتی تبدیلی ہو ہی نہ، آپ کو اچھائی اور برائی میں، خیر اور شر میں، افیکٹو کا تعلق اس چیز سے ہے، اچھائی برائی خیر اور شر، یعنی کہ تعلیم کا کام صرف یہ نہیں کہ آپ کے مائنڈ میں صرف انفارمیشن ٹھونستی جائے اور آپ کو اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہ ہو، آپ کسی کو اچھا اور برا جاننے کی تمیز ہی نہ ہو، افیکٹو چینج ہی نہ واقع ہو۔ تعلیم کا کام صرف یہ نہیں ہے، اور تعلیم کا کام صرف یہ بھی نہیں ہے کہ کوگنیٹو چینج بھی ہو جائے، افیکٹو بھی ہو جائے، لیکن آپ پریکٹیکلی کوئی کام نہ کریں۔ تو تعلیم کا کام یہ ہے کہ تعلیم ان تینوں حوالوں سے آپ کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے، یعنی کہ آپ کو آپ کے مائنڈ میں ذہنی حوالے سے بھی تبدیلی لاتی ہے، آپ کو نئی انفارمیشن بھی فراہم کرتی ہے، نالج بھی فراہم کرتی ہے، شعور اور آگاہی بھی بخشتی ہے، اور آپ کے کردار اور رویوں میں بھی تبدیلی لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکلی عملی طور پر بھی ایسا کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک سٹوری سنائی گئی کہ ہمیں راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی کسی کا حادثہ ہو جائے تو ہمیں اس زخمی کی، اس ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہ کیا ہے، کوگنیٹو چینج ہے۔ اب آپ نے اس چاہا کہ ہم بالکل ایسا ہمیں کرنا چاہیے، آپ کے رویے، آپ نے اس کا ایک اچھا اثر قبول کیا۔ تاثراتی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کا اثر لیتے ہیں، آپ پر وہ افیکٹ ڈالتی ہے۔ تو آپ پہلے آپ کو یہ صرف یہ بتایا جا رہا، آپ نے کوئی ایک کہانی، کوئی ایک سٹوری سنی، کسی کا کوئی لیکچر سنا، کسی بڑے کی کوئی نصیحت سنی، تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوا، انفارمیشن میں اضافہ ہوا، آپ کو آگاہی اور شعور بخشا گیا، تو یہ کوگنیٹو چینج ہے، یعنی کہ آپ کے مائنڈ میں معلومات آ گئی، انفارمیشن آ گئی۔ اب افیکٹو میں کیا ہوا کہ آپ پر اس چیز نے، اس واقعے نے، اس سٹوری نے، اس نصیحت نے اثر کیا، آپ نے اس کو اچھا جانا اور آپ نے بھی چاہا کہ میں بھی ویسا ہی بنوں گا، میں بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی سچ بولوں گا، میں بھی بڑوں کا ادب کروں گا، میں بھی چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آؤں گا، میں بھی قانون کا احترام کروں گا، میں بھی زخمیوں کو طبی امداد فراہم کروں گا۔ یہ کیا ہے، یہ افیکٹو چینج ہے، یعنی کہ آپ کے کردار میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ اب آپ فرض کریں کہ آپ کے سامنے پریکٹیکلی آپ روڈ پر جا رہے ہیں، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ تماشبین یا تماشائیوں میں شامل ہونے کی، آپ پریکٹیکلی اس کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے مائنڈ میں جو انفارمیشن تھی اس کو آپ نے یوٹیلائز کیا سائیکو موٹر کے لحاظ سے، مطلب پریکٹیکلی آپ نے اس کو یوز کیا، عملی طور پر اس کی مدد کی، تو یہ ہوا سائیکو موٹر چینج۔ تو تعلیم جو ہے وہ فرد کے کردار میں ذہنی، تاثراتی اور مہاراتی ان تینوں حوالوں سے تبدیلی لاتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک پہلو بھی مسنگ ہو جائے، یعنی کہ سائیکو موٹر چینج نہ آئے، عملی طور پر آپ کام نہ کر سکیں، آپ کے پاس نالج بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، آگاہی اور شعور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پریکٹیکلی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، پریکٹیکلی لوگوں کی مدد نہیں کر رہے، تو ایسی تعلیم بیکار ہوتی ہے، ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھی تعلیم ایک کوالٹی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی جو ایجوکیشن جو ہے
क्वालिटी एजुकेशन इन 3 हवालों से फर्द के किरदार में, रवैयों में, क्वालिटी एजुकेशन फर्द के किरदार में इन 3 हवालों से जो है वो तब्दीली लाती है, चेंज लाती है जी। ओके जी, आज हमारा जो ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे जी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हमारा टॉपिक होगा जी एजुकेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द कैलिफेट पीरियड, खिलाफत राशिदा के दौर में, और फिर हाँ बस हम खिलाफत राशिदा के दौर तक कल पढ़ेंगे जी। उसके बाद चंद एक एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जी। बाकी मैंने आपको कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो मैंने पढ़ानी है, कुछ ब्रिटिश सिस्टम। अच्छा आज टाइम ख़त्म हो रहा है, कल हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे जी।